مسجد اقصی نبیوں کی سرزمین آج بھی آزمائش کا مرکز۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس مقام کی بات کر رہا ہوں جہاں زمین نے سب سے پہلے سجدے کا بوجھ اٹھایا، جہاں وقت رکا نہیں بلکہ تاریخ بنی، جہاں ہر قدم نبیوں کے نقش پا کو چھوتا ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی شروعات پہلی عبادت کا۔ مسجد اقصی دنیا کی ان دو مساجد میں سے ایک ہے جن کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے خود رکھی تھیں۔ پہلی مسجد الحرام کعبہ، دوسری مسجد الاقصی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صرف 40 سال کا فرق ہے، یعنی یہ کوئی عام مسجد نہیں بلکہ وہ گھر ہے جو پہلی سجداگاہ کہلائی، سب سے پہلا قبلہ، اور زمین پر اللہ کی عبادت کا دوسرا سب سے پرانا مرکز۔ اور یہیں وہ نبی آئے جن کا پیغام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، محمد۔ معراج کی رات نبی کریم نے تمام انبیاء کی امامت کی اسی مسجد میں۔ یہ مسجد نبیوں کی مسجد ہے، یہ مسجد وحی کی سرزمین ہے، یہ مسجد صرف پتھر نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تعمیر کی تاریخ وقت کے ساتھ بدلتا چہرہ۔ مسجد اقصی کی اصل تعمیر حضرت سلمان نے کی تھی۔ روایت ہے کہ جب انہوں نے یہ عبادت گاہ مکمل کی تو اللہ سے دعا مانگی، آ اللہ، جو بھی یہاں آ کر صرف تیری رضا کے لیے عبادت کرے اس کے تمام گناہ معاف فرما دینا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک یہ مسجد عبادت، تعلیم اور حکمت کا مرکز بنی رہی۔ پھر وقت بدلا، فتوحات ہوئیں، اور کبھی یہ مسجد عزت کی نشانی بنی تو کبھی آزمائش کا میدان۔ آخر مسجد اقصی پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آج تک اس مقدس سرزمین پر قبضہ کی کوششیں ہوتی رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصی صرف ایک مقام نہیں، یہ تینوں آسمانی مذاہب کے لیے اہم ہے، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ مگر جو بات سب سے زیادہ چبھتی ہے وہ یہ کہ یہ مسجد ہمارا پہلا قبلہ ہے، ہمارے نبی کی معراج کا مقام اور انبیاء کی سرزمین، جسے مٹانے کی نہیں بلکہ بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سو نے اس پر قبضہ کرنا چاہا، طاقت، سیاست اور خوف کے ذریعے، لیکن ہر بار اقصی نے صبر کیا، خود کو اللہ کے حوالے کیا اور ایمان والوں کو جگانے کی کوشش کی۔ آج کا منظر، اذانیں کم، آنسو زیادہ۔ آج مسجد اقصی کی فضائیں چیخ رہی ہیں، بزرگوں کو سجدے سے روکا جا رہا ہے، عورتوں کو دھکیلا جا رہا ہے، بچوں کو رلایا جا رہا ہے، اور قرآن کے نسخے زمین پر بکھرائے جا رہے ہیں۔ کبھی دروازے بند، کبھی راستے بند، اور کبھی دل بند، لیکن پھر بھی نمازی آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے، رب کا در ہے۔ امت سے سوال، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت مسلمہ سے سوال ہے، کیا مسجد اقصی کی حفاظت صرف تصویروں اور جذباتی تبصروں تک محدود ہے؟ کیا ہمیں صرف تب ہی درد محسوس ہوتا ہے جب ہمیں کچھ دکھا دیا جائے؟ نہیں، ہمیں وہ امت بننا ہے جو اپنی عبادتوں، اپنی دعاؤں اور اپنے کردار سے اس مسجد کی حرمت کا دفاع کرے۔ امید، دعا اور رب کا وعدہ۔ یاد رکھو، مسجد اقصی کا محافظ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت خود ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب مسجد اقصی آزاد ہوگی، جہاں اذانیں گونج گی، جہاں سجدے بلا خوف ہوں گے، اور جہاں آنکھیں صرف خوشی سے نم ہوں گی۔ اختتام دعا کے ساتھ۔ اے اللہ، مسجد اقصی کے در و دیوار پر پڑنے والے ہر آنسو کو اپنی رحمت سے دھو دے، ان ہاتھوں کو طاقت دے جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور ہمیں صرف تماشائی نہیں، عمل کرنے والا، بولنے والا اور جاگنے والا مسلمان بنا دے۔ آمین، رب العالمین۔